لائف پلاننگ کا 7واں ڈائمنشن ہے تہذیب نفس، پرسنالٹی ریفائنمنٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہے جو ہماری انویزیبل پرسنالٹی ہے، غیر مرئی شخصیت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ نظر آتی ہے ہماری گفتگو میں، وہ نظر آتی ہے ہماری پیشانی کی جھریوں میں، وہ نظر آتی ہے ہمارے انفاق میں یا ہماری کنجوسی میں، وہ نظر آتی ہے ہماری اخلاقیات میں، وہ اندر کی چھپی ہوئی شخصیت نظر آتی ہے ہماری گفتگو میں اور ہماری تحریر میں۔ اس شخصیت کے جو 3 الگ الگ ڈائمنشنز ہیں، ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا کام ہے برائیوں کی ترغیب دینا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے دونوں استعداد، خیر اور شر، دونوں پوٹینشیلز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دیے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا سینہ اس کشمکش سے خالی ہو۔ خیر اور شر ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، خواہشات ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہمارے ویلیوز ہیں، ان دونوں کے درمیان مٹ بھیڑ ہوتی رہتی ہے، ٹکراؤ ہوتے رہتا ہے۔ تو تہذیب نفس، پرسنالٹی کو ریفائن ایسے کرنا ہے کہ اس کشمکش کو کم سے کم کیا جائے۔ جتنا وزڈم ہمارے پاس ہوگا، جتنا ہم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں گے، اتنا ہمارا نفس امارہ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، نفس امارہ کی منہ زوری کم ہو جائے گی، نفس امارہ کے مطالبات کو کم کرنا ہے، نفس امارہ کو لگام لگانا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک منہ زور گھوڑے کی مانند ہے، اگر گھوڑے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو گھوڑا سوار کو کنٹرول کرتا ہے۔ نفس امارہ کو ہم نہ کنٹرول کریں تو نفس امارہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ مولانا امین حسن استائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندوق کی ایک گولی کافی ہے سرکش گھوڑے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن وہ مقصود نہیں ہے۔ گھوڑے کو سواری کے لائق رکھنا ہو تو اسے ٹرین کرنا پڑے گا، اسے سدھانا پڑے گا۔ تو اس طرح سے نفس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نفس کو مار کر ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ نفس کو لگام لگانا ہے، نفس کو تربیت دینی ہے، نفس کو آمادہ کرنا ہے۔ ہم نفس کے کنٹرول میں نہ ہو، نفس ہمارے کنٹرول میں ہو۔ ہماری زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر نفس نہ ہو، ہماری زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہم ہوں، اور نفس لوامہ ہماری مدد کرتا ہے اس معاملے میں، ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ شریعت کے جو قوانین ہیں اس کا ایک جسٹ، اس کا ایک نچوڑ یہاں موجود ہے۔ ایک اندر کا نور ہے، ایک باہر کا نور ہے۔ نور علی نور جب کہتے ہیں تو فطرت کا نور اور شریعت کا نور دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندے اپنے اندر کے نور کو اجاگر کرتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں نور آئے گا، ان کی زبان میں نور ہوگا، ان کے چہرے میں نور ہوگا، ان کی لکھت میں نور ہوگا، ان کی بول چال میں نور نظر آئے گا۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ ہے کہ اس کشمکش میں ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ انسان ریفائنڈ ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کی چال ڈھال، اس کی گفتگو، اس کا کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کی زندگی کی ہر ادا، اس کا طرز پوشاک، ہر چیز میں اس کی پرسنالٹی کا ریفائنمنٹ جھلکتا ہے۔ تہذیب نفس، نفس کو مہذب بنانا، نفس کو سویلائزڈ بنانا، پرسنالٹی کو ریفائن کرنا، یہاں تک کہ نفس امارہ کے اثرات زائل ہو جائیں، نفس لوامہ کا نور نظر آنے لگے اور زندگی مطمئن رہے، نفس مطمئنہ بن جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اسکیل آف 0 to 10 آپ میجر کریں کہ تہذیب نفس کے معاملے میں کہاں ہوں۔ آپ نے ڈیسائیڈ کیا، معلوم ہے کہ آپ 4 پر ہیں۔ آپ کا نفس کہاں کہاں ستاتا ہے، آپ کا نفس کہاں کہاں دھوکہ دیتا ہے، آپ نفس کے آگے کہاں کہاں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کہاں کہاں نفس آپ کو نچاتا ہے،
یا آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں مجھے واقفیت، آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کو واقفیت ہے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ 4 سے 4.5 پر جانے کے لیے کہاں کہاں نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں پابندی لگانے کی ضرورت ہے. نفس لوامہ کی کون کون سی باتیں ہیں جسے ہم نے سن کر انسنی کر دی. اگلے 6 مہینے میں ہم ان میں سے 2 باتوں کو پک اپ کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نئے سانچے میں ڈھالیں گے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد نفس مطمئنہ کا بیج جڑ پکڑ جائے، اس کی کونپلیں نکلنے لگے. نفس مطمئنہ ہمارے اندر ایک تناور درخت بن جائے، یہ تو ایک بڑا کام ہے. لیکن وہ جڑ پکڑنے لگ جائے، اسے قرار آ جائے، ہماری شخصیت میں اس کا اظہار ہونے لگے کہ یہ شخص ریفائنڈ آدمی ہے، اس کی ہر بات میں ریفائنمنٹ ہے، سنجیدگی ہے، میچیورٹی ہے، وزڈم ہے، پختگی ہے، اس کے بولنے میں، لکھنے میں، کام کرنے میں، ڈیلنگ میں. اس شخصیت کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی منصوبہ بندی کیجئے تاکہ آپ کی شخصیت میچیورڈ ہو، سویلائزڈ ہو، ریفائنڈ ہو.